اور خبر دیں گے آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے میں کردار پر قطری امیر کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ بالکل منصفانہ ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کریں گے۔ ایران کے ساتھ اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو ہم کوئی معاوضہ نہیں دے رہے، جس طرح بائیڈن نے جہاز بھر کر دیے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کے موقع پر کہا کہ میں نے اسی لیے معاہدہ کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو تہران پر دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایران کی موجودہ قیادت ماضی کی نسبت جارے نہیں، موجودہ قیادت سمجھدار ہے۔ ہم نے 57% آٹو موبائل کا بزنس کھویا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن پر تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم چپس بنانے والی سب سے بڑی صنعت تھے، لیکن بائیڈن کی وجہ سے نقصان ہوا۔ بائیڈن کی وجہ سے چپس بھی نہیں بنا پا رہے اور آٹو موبائل میں بھی پیچھے چلے گئے۔ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے۔ G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات کے وقت امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا معاہدے سے ایران سمیت مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ قطر امن کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا قطر نے جس طرح کردار ادا کیا شکر گزار ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران قطر ہر وقت نشانے پر تھا۔ قطر کے لوگوں نے بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مزید ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین جنگ میں بہت جانی نقصان ہو رہا ہے۔ سمجھ رہا تھا کہ روس یوکرین جنگ رکوانا سب سے آسان کام ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معاہدہ کرنے پر یقین دہانی نے راضی کیا کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار بنانے کی ذرا بھی کوشش کی تو اس کو تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو سب سے پہلے اسرائیل کو تباہ کر دیتا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو مشرق وسطیٰ کو بھی تباہ کر دیتا۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو شاید امریکہ پر بھی حملے کی کوشش کرتا۔ ہم نے خطرے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ایران کو روک دیا ہے۔ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ انتہائی اہم ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہوئی وہ بہت اہم ہے۔ معاہدے سے ایران سمیت مشرق وسطیٰ کو فائدہ ہوگا۔ قطر امن کے لیے ہمیشہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابھی بہت کام باقی ہے تاکہ معاہدے کو مکمل طور پر کامیاب بنایا جا سکے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی G7 سمٹ کے موقع پر ملاقات ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے میں کردار پر قطری امیر کا خیر مقدم کیا۔ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ بالکل منصفانہ ہے، یہ کہا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ Attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So, now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. So when you ask me about Bibi, an unbelievable relationship. But Israel would have been blown up a long time ago had I not gotten involved. Two things I did. I terminated the Iran nuclear deal. Barack Hussein Obama sold out Israel for Iran. He went to Iran. He sold them out.
how anybody can vote for this guy, or the Democrats, I call them, because they're dumb. They're dumb people. That's number one, how anybody can vote for them. And the second was the B-2 bombers, just totally disgusting. So they had the right, the JCPOA. I watch these politicians, I watched this Senator Reid that nobody ever heard of the other day. Well, this deal is the same as the deal Barack Obama. No. This deal is a wall to a nuclear weapon. His deal was a road to a nuclear weapon. My deal, they can't have a nuclear. They get blown up. If they have a nuclear weapon, they get blown up. In his deal, they were allowed to have a nuclear weapon. And in all fairness to Bibi, I remember very well, Bibi came to Washington and he begged Obama not to make that deal. And Obama was on the side of Iran, not Israel. And he made the deal. That deal was a disaster. I terminated that deal. And if I didn't terminate, and it was very tough after the termination, and if I didn't do that, Howard knows better than anybody. If I didn't terminate that deal, I believe that Israel wouldn't be here right now. And the second one was what we did with respect to the nuclear dust, as I call it, right? We blew it up. The mountain collapsed on top. You can't get to it. And they were 2 weeks away from having a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, they would have used it on Israel. And I hate to say it, and probably they had all those missiles aimed at the Emir, at Saudi Arabia, at UAE, at Kuwait, at Bahrain. I mean, the biggest surprise in this whole thing, I didn't think you guys would. I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually, that was a mistake for them, because it brought us, these countries, in particular the 5 countries, it brought us, I mean, he even hit Turkey once. I never understood it. Nobody's going to understand it. That's the problem. They're totally irrational people. And those people are now gone. And I think Iran has rational leadership now. But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. Okay, thank you very much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, guys. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमदस्तानी की G7 समिट के मौके पर मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदे में किरदार पर कतरी अमीर का खैर मकदम किया। इस मौके पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ होने वाला मुआहदा बिल्कुल मुनसिफाना है। अमरीका ईरान अमन मुआहदा अब दूसरे मरहले में दाखिल हो गया है। हम ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे। ईरान के साथ अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। ईरान को हम कोई मुआवजा नहीं दे रहे, जिस तरह बाइडन ने जहाज भरकर दिए। सबसे अच्छी बात यह है कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। मैंने इसीलिए किया कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा।